بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احتشام، آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء 5ویں پارہ مکمل ہونے تک تلاوت تراویح شریف میں سعادت حاصل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہٰذا آپس کی رشتہ داری میں صلہ رحمی میں اللہ سے ڈرو، قطع رحمی کا ارتکاب نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے نکاح کے متعلق ضابطہ فرمایا کہ 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم 2 یا 3 یا 4 بیویوں کے درمیان حقوق زوجیت ادا کرنے میں برابری نہیں ادا کر سکو گے، عدل نہیں قائم کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، پھر اسی کے حقوق ادا کرو۔ پھر مہر کی ادائیگی کا حکم ہوا، خوشی خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر یتیموں کے مال کسی سربراہ اور سرپرست کے پاس اگر ہوں تو وہ امانت ہیں، ان کو کھا کر اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو، کیونکہ یتیموں کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک پورا رکوع وراثت کے متعلق اسی سورۃ النساء میں ذکر فرمایا، جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت فرماتا ہے کہ تم بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ دو۔ اسی ضابطے کے مطابق ماں باپ کے بھی جو ہے وراثت تقسیم ہوئی، ذکر ہوئی کہ ان کا کس صورت میں تیسرا حصہ بنتا ہے، کس صورت میں چھٹا حصہ۔ بیوی کا بھی حصہ مقرر ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر ان کا چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو پھر ان کا 8واں حصہ ہے۔ اور اسی طرح شوہر کا بھی حصہ بیوی کے مال سے بھی مقرر ہوا۔ پھر آخر میں اللہ جل مجد الکریم نے فرمائی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں اللہ اسے داخل فرمائے گا اور وہی کامیاب ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں کو پھلانگے گا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اہانت والا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ جل مجد الکریم نے توبہ کے متعلق ایک ضابطہ ذکر فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ توبہ ان لوگوں کی قابل قبول ہوگی جو اپنے کیے پہ پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو برے اعمال بھی کرتے رہیں، یعنی برائی کا کام کرنے کا موقع ملے تو وہ بھی نہ جانے دیں ہاتھ سے، زبان سے کہے میں توبہ 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 کرتا ہوں، ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ موت کے وقت والی توبہ بھی قابل قبول ہے، اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے محرمات، وہ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں انہی کا ذکر فرمایا۔ وہ ماں، بیٹی، بہن اور پھپھیں اور خالائیں اور بھتیجیاں، بھانجیاں، اور پھر جن ماؤں کا تم نے دودھ پیا ہے، جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ان کی مائیں، اور اسی طرح رضائی بہنیں، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں ساس، وہ بھی محرمات میں آتی ہے۔ اسی طرح ان رشتہ داروں کو پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، چونکہ سورۃ النساء ہے، اس میں عورتوں کے اکثر مسائل ذکر ہیں، میں مختصراً ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کرو اور وہ بھی رضامندگی سے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کا قتل نہ کرو۔ پھر اللہ جل مجد الکریم نے ایک آیت میں فرمایا، آیت 31 میں، کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے
تو ان سے باز رہے تو ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں ہم ہمیشہ جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے درمیانی معاملات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مرد گھر کی خواتین پر سربراہ ہیں، اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور فرمایا مرد ہی عورتوں کے نان و نفقے کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کے اخراجات کا بوجھ انہی کے ذمہ ہوگا۔ عورتوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا پاکیزہ عورتیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک خواتین فرما بردار خواتین وہ ہوتی ہیں جو اپنی خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی بھی عزت کی محفوظ حفاظت کریں اور اس کے مال کی بھی حفاظت کریں اور اس کی اولاد کی بھی اچھی تربیت کریں۔ فرمایا وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کی نافرمانی کریں تو انہیں خاوندوں کو چاہیے کہ اپنے عورتوں کو نصیحت کریں، پھر انہیں توجہ دلائیں تاکہ وہ نافرمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ پھر فرمایا اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھ جائے، ضابطہ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے ہمیں پڑھاتے ہوئے شیوخ الحدیث نے اساتذہ کرام نے ذکر کیا، فرمایا میاں بیوی کے معاملات جب تک ان کے دو کے درمیان رہیں اس وقت تک ان کو جلدی جلدی سمجھایا اور سلجھایا جا سکتا ہے، جب وہ درمیان میں کسی اور کو داخل کر لیتے ہیں پھر ان کا سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا بخل نہ کرو، یہ ضابطہ پھر امت محمدیہ کا اور حضور کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، کل قیامت کے دن ساری امتیں وہاں موجود ہوں گی، سابقہ امتیں بھی حضور کی امت بھی، سارے نبی بھی موجود ہوں گے اور سارے نبیوں کی امتوں سے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہدایت کی تبلیغ کی، سب کچھ ان میں سے جو منکر ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اس وقت امت محمدیہ کھڑی ہو جائے گی، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں اور یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت تاکہ ان سے کہا جائے گا کہ تم تو آخر الزمان نبی کے امتی ہو، یہ سابقہ امتیں پہلے سے آئیں، تم اس وقت موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو پھر اس وقت امت محمدیہ سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں، وہ صحابہ کی قیادت میں سب بیک آواز یہی جملے کہیں گے ہم آئے بعد میں ہیں لیکن ہم نے اس زبان رسالت سے سنا ہے جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں سب نبی اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا دیا ہوا پیغام کما حق ہو امت تک پہنچا چکے ہیں، لہٰذا ہم نے حضور سے سنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ تعالیٰ خود گواہی لے گا، پھر حضور علیہ السلام گواہی دیں گے سب کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کیا شان ہوگی کہ حضور سب کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک معاملات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اہل علم کی اطاعت کرو۔ کچھ لوگوں نے اولی الامر کا ترجمہ حکمرانوں سے کیا، بعد میں جب حکمران نکارے فاسق فاجر آئے تو وہ ان کی تعویلیں کرنے لگ گئے کیونکہ ترجمہ ہی غلط کیا، جبکہ یہاں سے مراد ہے اہل علم۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اہل علم کی اطاعت کرو تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ اگر تمہیں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آؤ۔ تو پھر کچھ منافقین اس وقت کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے تھے، جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا غیر مسلم حضور کے لیے ترستے تھے کہ فیصلہ حضور کے پاس لے جائیں تاکہ حضور انصاف پسند ہے، جو فیصلہ کریں گے حق پر مبنی ہوگا، لیکن برائے نام کلمہ پڑھنے والے وہ کچھ لوگ وہ چاہتے تھے کعب بن اشرف یہودی وہ فیصلہ کرے، تو وہ جو یہودی تھے وہ خود چاہتے تھے ان کے پاس نہ جائے کیونکہ وہ رشوت خور تھا، تو اس اعتبار سے انہوں نے قرآن کی نفی کی۔ اللہ جل مجد الکریم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کہ اللہ تو انہیں کہہ چکا ہے فیصلہ تمہیں درپیش ہو تو تم بما انزل الیک،
اس کی طرف رجوع کرو جو حضور کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کرو۔ لیکن وہ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا رسول کی بارگاہ میں، تو رأیت المنافقین، تم منافقوں کو دیکھو گے وہ کنی کتراتے ہوئے دور بھاگ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے حضور تو فیصلہ حق پر ہی کریں گے، چہرے نہیں دیکھیں گے، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، فیصلہ حق پر ہوگا۔ پھر ایک موقع پر فیصلہ حضور نے فرما دیا، لیکن کچھ لوگوں نے قبول نہ کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فیصلہ نہ قبول کر کے وہ بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا، حضرت فاروق اعظم کے پاس لے کر چلا گیا۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا مجھے تو اپنے نبی کے پاس لے گیا، انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے مان لیا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تجھے اگر یقین نہیں ہے عمر کے پاس لے جانا چاہتے ہو، میں وہاں بھی جانے کو تیار ہوں۔ چلا گیا، فاروق اعظم کو بتایا گیا، کیس کی نوعیت بتائی گئی۔ فاروق اعظم گھر سے جب باہر نکلے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے، چونکہ منافق کی عادت ہوتی ہے بڑا چال باز اور بڑا بلی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، اس نے فوراً کہا یہ مسئلہ ہے، میں کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، یہ جو ہے کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے سمجھا فاروق اعظم ویسے ہی فیصلہ دے دیں گے۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا، فرمایا ہاں بتا تیرا کیا مسئلہ ہے، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اس نے کہا سب کچھ اس نے ٹھیک بتایا ہے، لیکن ایک بات اس نے نہیں بتائی، پہلے تمہارے نبی کے پاس مجھے لے گیا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن اس نے کہا عمر کے پاس چلنا ہے، میں آ گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھہرو ادھر ہی۔ حضرت فاروق اعظم گھر گئے، تلوار لی، واپس آئے، اس کلمہ پڑھنے والے بظاہر منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہاں تک تو آپ نے سنا بھی ہوگا، اور لوگ بیان کرتے ہیں، اگلے جملے بیان نہیں کرتے، اور اس وقت منافقین نے رولا ڈالا، کہا عمر نے ایک مسلمان کی گردن اڑا دی ہے جس نے مسجد نبی میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، کہنے لگے قصاصاً عمر کو قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ کی زبان رسالت سے جملے کیا نکلے؟ فرمایا عمر کی تلوار کسی مسلمان کا سر قلم نہیں کر سکتی، تم شکایت لگا رہے ہو، چلے ہم بلاتے ہیں۔ ادھر پیغام بھیجا، اور ادھر سے اللہ نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما، اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم وہ بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو من و عن قبول اور تسلیم نہ کرے۔ عمر نے جس بندے کا سر قلم کیا ہے وہ آپ کے فیصلے پہ معترض تھا، وہ مومن ہی نہ رہا۔ جب مومن نہ رہا تو پھر اس عمر کی تلوار نے کسی مسلمان کا سر قلم نہیں کیا۔ حضور نے پھر اس کے خون کو ریگان دیا۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، وہ سر قلم کرنا ہے، اس میں دوسری رائے نہیں۔ پھر یہاں یہ بھی ذکر آیا، اللہ رب العزت ہمیں حرمین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، لوگو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے در اقدس پر حاضر ہو جاؤ، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اللہ سے تم وہاں جا کر مغفرت طلب کرو، اور رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار و شفاعت کریں، پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں کا پتہ خود رب نے بتایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، بھٹکتے پھر رہے ہو، کوئی کسی کے در کو پکڑے ہوئے ہے، کیوں نہیں حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے جہاں سے رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو مسترد نہیں کرے گا بلکہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو میں جملے آخری بولتے ہوئے یہاں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے، اللہ اکبر، صحابہ کا حضور کی ظاہری حیات تو بعد آپ کے روضہ اقدس ابھی اس وقت کچی کیفیت تھی، مٹی کی صورت میں، وہ شخص گیا دیہاتی عرابی، اس نے روضہ رسول سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالی، اس وقت کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا، ہم نے ایمان لے آئے، مانا، اور اس قرآن میں ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ،
کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ، پھر تم اللہ سے استغفار کرو اور حضور بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ عرض کرنے لگا میں گناہ گار ہوں، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، قرآن نازل ہوا برحق ہے، میرا ایمان ہے، اب یا رسول اللہ میں آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو چکا، میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت سفارش کیجئے۔ تو قبر سے روضہ اقدر سے آواز آئی، اے میرے امتی، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، تو نہ جو آیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ دین اسلام گھڑیوں اور منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی چاشنی ہی اور ہے، بات لطف کی شروع ہوتی ہے، منٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، تو نہ جو آیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ کوئی حضور کی بارگاہ میں جا کر جھولی پھیلا کے دیکھے تو صحیح، بلکہ وہاں تو بن مانگے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آج دن تھا 3 رمضان المبارکہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، جو حضور کے فراق میں دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو سیدہ خاتون جنت کو ہم انہی الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جملے کہہ کر بات ختم کر دی کہ ہم جتنا مرضی شان بیان کریں، وہ ایک جملے میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف۔ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے گھرانے کی شان بیان کریں تو اس کے لیے تو گھنٹے درکار ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا زبان کیا گھنٹے، دن ختم ہو سکتے ہیں لیکن شانیں ختم نہیں۔ تو قلم توڑ دیا، کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں اور بہنوں کو سیدہ خاتون جنت کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کی سیرت پڑھایا کرو، سکھایا کرو، بتایا کرو، سنایا کرو، اس کی برکتیں بڑی ہیں۔ چونکہ جس وقت ایک خاتون، ایک ماں وہ راہ راست پر ہو جائے، پورا گھرانہ وہ باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پاکوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور دین حق پر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔